اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں ہلاکت کے بعد جہاں پاکستان کی پارلیمنٹ اور عسکری قیادت سے امریکہ سے پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزی پر جواب مانگ رہی ہے، وہیں امریکہ میں پاکستان کو دی جانے والی سول امداد، فوجی امداد زیر بحث ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے اویس سلیم کی رپورٹ۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت نے امریکہ اور پاکستان میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ جہاں پاکستان میں اس آپریشن کو پاکستان کی خود مختاری کے خلاف قرار دیا جا رہا ہے، وہیں امریکہ میں اسامہ بن لادن کی اتنے حساس علاقے میں موجودگی کو بنیاد بنا کر پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی سینئر ریسرچ فیلو لیزا کرٹس سمجھتی ہیں کہ امداد اگر مکمل طور پر بند نہ بھی کی جائے تو اسے وقتی طور پر روک لینے سے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ امریکہ کو پاکستان کی امداد مکمل طور پر بند کرنے کی بجائے اس کو وقتی طور پر معطل کر دینا چاہیے۔ اس کو تب تک معطل رہنا چاہیے جب تک ہمارے سوالوں کے جواب نہ مل جائے۔ میرے خیال سے امریکہ کو پاکستان کی طرف سے بہت مضبوط اقدامات توقع کرنے چاہیے، جس میں پہلا ایک شفاف تحقیق ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے امریکہ اگر تحقیقات کی حوصلہ افزائی کرے تو اس کے مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے سینئر تجزیہ کار مروین ویمبام کے خیال میں ملٹری کو دی جانے والی امداد معطل کرنا پاکستانی اور امریکی فوج کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کرے گا۔ I believe if there is a tilt away from the military, if it's tough on the military, میرا یقین ہے کہ اگر فوجی امداد کو روکا گیا تو میرے تحفظات ہیں کہ دونوں فوج کے درمیان کشیدگی پیدا ہوگی۔ ہم نے یہ کیری لوگر بل پر دیکھا ہے۔ امریکی فوج پاکستانی فوج کے ساتھ تعلقات کشیدہ نہیں کرنا چاہتی۔ تاہم سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کی سینئر پالیسی اینالسٹ مالی کینڈر کے خیال میں دو ملکوں کے درمیان دور رس تعلقات میں مالی امداد کو سزا یا انعام کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں۔ 90 کی دہائی کے تجربات کافی سبق آموز ہیں۔ امریکہ نے 90 میں اپنے امدادی پروگرام بند کر دیے تھے اور 2000 کی دہائی میں اپنی سرگرمیوں کو بحال کرنا بہت مشکل تھا، اور ہم اتنے سالوں بعد ابھی بھی اس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ دوسری اہم بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ امداد ترقی کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ فوج کے لیے، اور امداد کو سزا یا انعام کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رقم پاکستانی حکومت کے القاعدہ یا حقانی نیٹ ورک کے خلاف ایکشن پر نہیں دی جانی چاہیے۔ امریکی تجزیہ کاروں کے خیال میں پاکستان کی امداد کا معطل کیا جانا مسئلے کا حل نہیں، مگر اوباما انتظامیہ سول اور فوجی امداد کے تناسب پر دوبارہ غور ضرور کر سکتی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک بار پھر ایک نازک مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن ان تعلقات کا ختم ہونا دونوں میں سے کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہوگا۔ کیمرامین عالم کے ساتھ اویس سلیم، دنیا نیوز، واشنگٹن ڈی سی۔